حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا۔ قرآن کریم 19 پارہ سورۃ النمل رکوع نمبر 16 اور آیت نمبر ہے رکوع نمبر 17 اور آیت نمبر 15 ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان آواز سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کا مفہوم یہ ہے، فرمان الہی کہ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو اور جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا۔ علماء بیان فرماتے کہ خدا نے کیا علم دیا تھا، فرماتے ہیں کہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کی تسبیح اور پرندوں کی تسبیح کا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پہاڑ پتھر کیا تسبیح کرتے ہیں جناب داؤد علیہ السلام اس کو جانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پرندے اپنے بولی میں خدا کی کیا تسبیحات کرتے ہیں جناب داؤد علیہ السلام اس کو جانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے بولی اور پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا۔ علم اللہ نے عطا فرمایا۔ دونوں نبی ہیں، جناب داؤد علیہ السلام والد ہیں اور جناب سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو نبی بنایا اور دونوں کو بے شمار علم عطا فرمایا۔ جب خدا نے علم دیا تو انہوں نے پھر کیا کہا تھا، قرآن نے بیان کیا، وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ وقال، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سارے مومنین بندوں پر فضیلت بخشی۔ سبحان اللہ۔ دونوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، رب کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ فضیلت کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ علم، ملک اور نبوت دے کر کے سبحان اللہ۔ اس پر اللہ کے دونوں نبیوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ یعنی علم کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں، بہت بڑی دولت ہے، اور یہ خدا جس کو دے اس بندے کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا علم اور اتنی بڑی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو یہ دولت علم اللہ کے نبیوں کی وراثت ہے۔ خدا جس کو نوازے اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہے نا۔ اب آئیے احادیث مقدسہ کی طرف۔ مدینہ منورہ، ابھی سمیر بھائی گئے دیکھ کر کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پیچھے ہی بالکل لگا ہوا ایک چبوترا ہے، جس کو ابھی جو چوکھٹ چورس کر کے اونچا کر دیا گیا ہے، برانڈا ٹائپ، اس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب اس میں ایک ایک وقت میں حضور کے 70 صحابہ یہاں موجود ہوتے تھے، سبحان اللہ، ہے نا۔ کیا کرنے کے لیے؟ علم سیکھنے کے لیے۔ گویا سمجھے وہ نبی کونین کا مدرسہ تھا جو صحابہ کرام کو سبق دین سکھایا کرتے تھے، علم سکھایا کرتے تھے، جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اس میں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ گزرے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ کرام نبی کو ہوئی ہے نا۔ ان میں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی بڑی بلند و بالا ہے، مشہور صحابی ہے۔ ایمان لائے سن 7 ہجری میں، سن 7 ہجری میں ایمان لائے۔ ہجری سمجھتے ہیں نا، اسلامی سال ہجری کہا جاتا ہے۔
ہمارے نبی ہجرت کیے، مدینہ پہنچے، 7ویں سال 7 ہجری میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پردہ ہوا اس دنیا سے 11 ہجری میں۔ کون سی ہجری میں؟ 7 ہجری میں ایمان لائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کا وصال ہوا 11 ہجری۔ کتنے سال بچے؟ 4 سال میں کتنی حدیثیں؟ لگ بھگ 5400 کے حدیث، 400 کے قریب 5370 یا 73 یا 75 کی کچھ روایتیں ہیں، لگ بھگ 400 نا، 5000 لگ بھگ 400 احادیث سے، لگ بھگ 5000 لگ بھگ 5400 حدیثیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کی گئی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لگ بھگ 4 سال نبی کے دامن سے وابستہ رہے، سرکار کی بارگاہ میں رہے، اور اتنی حدیثیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی، بے شک، سبحان اللہ۔ اتنی حدیثیں۔ صحابہ بھی تعجب کرتے تھے کہ ابو ہریرہ کو اتنی حدیثیں یاد کیسے ہے نا، یہ 4 سال کے درمیان میں اندر ہی اندر اتنی احادیث، ہم لوگ مشکل سے 40 بھی حدیثیں صحیح سے یاد نہیں کر پائے، لیکن ان سے اتنی حدیثیں روایت کی گئی۔ جانتے کیوں؟ خود فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابہ تعجب کرتے تھے کہ اتنی حدیث سے آپ سے روایت ہے۔ خود فرماتے تھے کہ نبی کے وہ صحابہ جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے، ان کا کام تھا تجارت، وہ جاتے تھے مارکیٹ، گھر سے دکان بھی جاتے تھے، دکان سے گھر بھی آتے تھے، تو وہ کچھ حصہ سرکار کی بارگاہ میں رکھتے تھے، تو کچھ کام کاج میں بھی چلے جایا کرتے تھے، ان کا کام تھا تجارت کرنا۔ اور جو انصاری صحابہ تھے، انصار صحابہ، ان کا کام تھا کھیتی باڑی کرنا، تو وہ چلے جاتے تھے کھیت میں، لیکن فرماتے میں کہیں نہیں جاتا تھا، سبحان اللہ، میں سرکار کے بارگاہی میں رہا کرتا تھا، بے شک، اس لیے مجھ کو زیادہ حدیثیں بھی یاد ہیں۔ اور یاد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی کے بارگاہ میں آئے، عرض کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ سے سنتا تو ہوں لیکن حدیثیں یاد نہیں رہتی، اللہ سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ چادر کو بچھا دو، بے شک، جو آپ کو چادر تھی نا، کہ اس کو بچھا دو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر بچھا دی، سرکار نے اپنی مٹھی یوں کی اور دیا، ایسا لیا اور دے دیا، ایسا لیا اور دے دیا۔ سرکار نے کہا ابو ہریرہ چادر کو جمع کر لو، سینے سے لگا لو۔ سبحان اللہ، اب وہ نبی کے صحابی تھے، چادر پاک کو جمع کر لیے، سینے سے لگا لی۔ سبحان اللہ، اب کیا دیے ان کو نہیں پتا، لیکن نبی نے یوں کیا اور دے دیا۔ کوئی آج کے زمانے کا اگر بد مذہب ہوتا، بے ادب ہوتا، تو کہتا یہ کیا مذاق کرتے ہیں آپ، اللہ، یہ کیا ہوا میں لیے پکڑ کے، کچھ تو دکھا ہی نہیں، دیے کیا، پھر بچھا دو، یوں کر دیے، جمع کر لو۔ آج کا کوئی بندہ ہوتا بد دماغ، سرفرا، بد مذہب، بے ادب، تو یہی کہتا، لیکن وہ نبی کے صحابی تھے، بے شک، سبحان اللہ، ان کا عقیدہ تھا میرے آقا نے جو کر دیا ہے، نبی نے دے دیا، مجھ کو دکھا کہ نہیں دکھا، خدا کے محبوب نے دیا سو دے دیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، کا چادر پاک جمع کر کے سینے سے لگا لے، فرماتے تب کا دن تھا، اس کے بعد میں نے جتنی حدیث سنی کبھی کسی کو نہیں بھولی، سب کو میں نے یاد رکھی۔ بے شک، سبحان اللہ، نبی کی عطا یہ کیا جانے، جس کی ذات ہی ہے خطا، جس کے ذہن میں خطا، جس کی سوچ میں خطا، وہ کیا جانے کیا ہے نبی کی عطا۔ بے شک، نبی جس کو عطا کر دینا، پھر اس عطا کا اندازہ کوئی لگا نہیں بے سکتا۔ شک، بے شک، فرماتے ہیں نبی سے جتنی حدیثیں سنی کچھ بھی نہیں بھولی، میں یاد رکھی، ہم نے ساری حدیثیں یاد رکھی، اس لیے سارے صحابہ سے سب سے زیادہ حدیثیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ علم دین کا شوق ہے، بے شک، یہ ہے علم کا شوق۔ ہم کو کیا پتا، ہمیں تو علم دین سے کوئی وابستہ ہی نہیں، کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، کوئی جذبانی کے دین سیکھے۔ ہمارے پاس دنیا کے سارے کام کاج کرنے کا وقت ہے،
لیکن ایک عبادت دوسرا دین سیکھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا. مشکل سے چند لوگ ٹائم نکال کے آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. اس میں بھی کچھ بیچارے تو بس بھاگم بھاگ میں رہتے ہیں. اللہ نے آپ کو ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم بیٹھتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اس کی برکتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. تو یہ علم ہے. خدا نے خود کہا کہ ہم نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا کیا. اللہ کے محبوب نے اپنے دربار میں ہی درسگاہ لگائی. صحابہ کرام کو علم دین کے زیور سے مالا مال فرمائے. آج ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ ان علموں کو سیکھیں, جانیں, علم کی قدر کریں. آج نہیں قدر کریں گے تو پھر کب قدر کریں؟ اس لیے علم دین سے محبت کریں, علم دین سے لگاؤ پیدا کریں. علم آئے گا تو ذہن کھلے گا, سوچ بڑھے گی, ذہن اوپر تک جائے گا. اگر علم نہیں ہوگا نا تو پھر بندہ کا ذہن کبھی کھلے گا نہیں. اس لیے خود بھی اپنی اولادوں کو بھی علم دین کے زیور سے سجانے کی کوشش کیا کریں. جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ نقصان میں ہوتا ہے. کس طرح سے؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ من قال لعالم وعلم استخفافا فقد کفر. علم نہیں ہوگا تو نقصان کیا ہوگا؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم کو مولو کہا, من قال لعالم وعلم استخفافا, جس نے کسی عالم کو, کسی مولانا صاحب کو مولو کہا, کس لیے؟ استخفافا, ان کی تحقیر کی نیت سے, انہیں ذلت کی نگاہ سے. بہت لوگ کہتے ہیں نا اے مولوی ادھر آ, ایسے لوگ بولتے ہیں. ایسے لوگ ہیں بھی دنیا میں جو مولوی کی استخفاف کے لیے, ان کی تحقیر کے لیے, ان کی تذلیل کے لیے کہتے ہیں اے مولوی ادھر آ. معاذ اللہ رب العالمین. یعنی وہ مولوی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے, وہ عالم کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے اور میں سیاست جانتا ہوں, تو میں کائے کو کسی مولوی کو خاطر میں لے کر کے آؤں. کسی عالم دین کو تحقیر کی نگاہ سے مولو کہنا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اگر کہے گا فقط کفر, وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا. جائے گا ایمان سے, چاہے اس کے ہاتھ میں کسی کا بھی دامن ہو. وہ کسی کا بھی دامن تھامنے کی بات کیوں نہ کرے کہ میرے پاس فلاں کا دامن ہے, میں فلاں کا دامن تھاما ہوں. چاہے وہ کتنا بڑا حاجی ہو, نمازی ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, اگر کسی عالم کو تحقیر کی نگاہ سے اے مولوی, اے مولو ادھر آ کہے گا, تو علماء نے متفق فتویٰ دیا ہے فقط کفر, کافر ہو جائے گا. لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں علماء کرام. علم ہوتا تو یہ نہیں کہتا. اچھا ایک بات آپ کے شاید ذہن میں آئے کہ بھی میرے ہاتھ میں فلاں بڑی شخصیت کا دامن ہے تو میں کسی عالم کی تحقیر کروں گا, مجھے کچھ نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ سوچے تو بھی یہ دنیا کی جتنی شخصیتیں ہیں, یہ شخصیتیں بڑی ہیں یا نبی بڑے ہیں؟ ذرا بولیں, آواز سے بولیں. ہمارے ہاتھ میں کسی بھی بڑی شخصیت کا دامن کیوں نہ ہو, لیکن ہم تو امت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نا, نبی کی امت میں ہے نا, حضور کی امت ہی ہے نا. تو کسی کا دامن آئے نہ آئے, اس سے بڑا تمغہ حضور کا غلام بن جانا. حضور کی امت میں ہونا, سرکار کا امتی ہونے کے باوجود بھی کسی عالم کی تحقیر کرنے سے نبی کی امت میں ہونے کے بعد بھی کافر ہو جائے گا. اب دامن کیا کریں گے؟ سرکار کا دامن تھامنے کے بعد بھی اگر کوئی نبی کے غلام, نبی کے وارث کا سچے متقی پرہیزگار عالم دین کی تذلیل کرے گا, کافر ہو جائے گا. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ عالم کی تحقیر علم کی تحقیر ہے, اور جس نے علم کی تحقیر کی اس نے گویا نبی کی تحقیر, اس لیے وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے خدا را کبھی کسی عالم سے منہ نہ لڑائیں, کبھی نہ لڑائیں, ورنہ عاقبت
برباد ہو جائے گی. کل سنے نا بے شک کہ اگر کسی عالم سے دشمنی مول لے گا تو یا تو کافر ہوگا یا فاسق ہوگا یا نہیں تو کفر پر ہی اس کی موت ہوگی. 3 حالت سے کوئی خالی حالت نہیں, 3 حالت ہے اس کی. اس لیے عالم کی بڑی شان ہے. اگر میں صرف شان بیان کروں بہت ساری باتیں ہوں گی, لیکن آپ اور ہم جو دیکھ رہے ہیں ذرا اسی بھی قریب سے دیکھیں نا. اس دنیا میں ہر طبقے کے لوگ تکلیف آنے پر مخالفت کرتے ہیں, ویٹو کرتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, ہے نا, کام کاج بند کر دیتے ہیں, اسٹرائک کرتے ہیں نا. آپ دیکھیں ججوں کا اسٹرائک ہے, وکیلوں کا اسٹرائک ہے, ٹیچروں کا بھی اسٹرائک دیکھیں ہو رہا ہے نا, ٹیچروں کا بھی اسٹرائک ہے, بس چلانے والوں کا یونین جو بھی سب اس کا ہے, سب کا ہے نا بھی. مزدور جو یہ سنگٹھن ہے ان کا بھی اسٹرائک ہوتا ہی ہے نا. ریل روکو احتجاج, راستہ روکو احتجاج, سب لوگوں کا, ہر طبقے کے لوگوں نے دنیا میں احتجاج کیا ہے. جج سے لے کر کے, وکیل سے لے کر کے, مزدور سے لے کر کے, وہ ایک بار وہ پلین والوں کو کہ اس کی تنخواہ نہیں دی جا رہی تھی, ان لوگوں نے ہڑتال کر دیا. سب لوگ ہڑتال کرتے ہیں. لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں آج بوڑھاپے تک, کیا کبھی آپ نے سنا کہ علماء نے, امام لوگوں نے کبھی ہڑتال کیا ہے؟ بولے ذرا, کیا ہے؟ جس قسم کی بری نظر سے آج علماء کو دیکھا جا رہا ہے, مگر پھر بھی کبھی کوئی عالم قوم کو بد دعا نہیں دیتا. وہ دعا ہی کرتا, مولا نبی کی امت سب کو بخشے. کبھی آپ نے سنا جمعہ میں کسی عالم نے کسی انسان کی باتوں کو سن کر کے اس کو یا قوم کو بد دعا دے دیا؟ نہیں دیا. کبھی ہڑتال کیا؟ نہیں کیا. بندہ صبر کا پتھر رکھ کر کے, صبر کے سل رکھ کر کے, پھر بھی کہتے یا اللہ نبی کی امت ہے سب کو بخش دے. لیکن ہم نے اس عالم کی عزت جانی, ہم نے اس عالم کا وقار جانا. آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ شوشن جس قوم کا ہوتا ہے وہ قوم علماء ہے. یقیناً آج کی تاریخ میں بھی سب سے زیادہ جن کو سستا سمجھا جاتا ہے وہ عالم دین, جن کا مقام سب سے بڑا ہے. آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے, ایک وکیل کریں گے, معلوم ہے کتنا خرچ آئے گا؟ کم سے کم 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ سپریم کورٹ کے وکیل کا ان کی فیس ہوتی ہے. ہائی کورٹ میں ایک وکیل کی فیس 10,000 20,000 50,000 کی فیس ہوتی ہے. بھئی آپ ایک بلڈنگ بنانا چاہیں نا, ایک انجینئر کے پاس جا نقشہ بنا دو تو وہ فیس لیتا ہے. وکیل کے پاس جائیں پوچھیں مجھے کیس لڑنا ہے تو فیس لیتا ہے. لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں آپ نے کسی بھی عالم مفتی سے مسئلہ پوچھا ہے, کبھی فیس دیا ہے؟ بغیر فیس کے, بغیر کسی لالچ کے جو قوم اس دنیا میں کام کرتی ہے اس قوم کا نام ہے علماء. لیکن پھر بھی سب سے زیادہ اسی عالم کے خلاف, اسی علماء کے خلاف زبان درازیاں کی جاتی ہیں. لیکن پھر بھی علماء کسی کو بد دعا نہیں دیتے, وہ ہمیشہ دعا دیتے ہیں. نماز پڑھاتے تو کہتے اللہ مغفلی ولی والدیہ ولی من توالدہ ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات, مولا مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام مسلمانوں کو بخش دے. لیکن افسوس ہے کہ جو دل سے لگا کر کے قوم کو امت کو دعائیں دیں, قوم کے لوگ انہی کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کی حیثیت کا 10,000 کا مول بھی ہے لوگ یہ کہتے ہیں. لیکن یہاں تک پہنچایا کس نے؟ ہماری ہی قوم نے پہنچایا. ہم اپنے ٹیچروں کو 50,000 روپے سیلری دیتے ہیں, ہیڈ ماسٹر کو 50,000 کی سیلری دیتے ہیں. ایک اچھی عالم جو پوری قوم کا امام اور پیشوا ہوتا ہے خدا کے بارگاہ میں کیا تنخواہ دی ہم نے؟ آپ خود ہی محسوس کیجیے گا, میں کیا بولوں. یہی کہ بات نہیں, پورے ہندوستان میں سروے کی کیا تنخواہ دیتی ہماری قوم اپنے رہنماؤں.
کتنی تنخواہ دیتی. اور اوپر سے کبھی کوئی عالم کسی کا فاتحہ پڑھنے میں لیٹ ہو گیا نا تو لوگ آنکھیں دکھاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ مسجد کا نہیں ہمارے گھر کا نوکر. اللہ. یہ لوگوں کی بولیاں ایسی ہیں, ہم نے آپ کو رکھا ہے اس لیے کہ گھر میں فاتحہ دینے آؤ. اس قسم کے لوگ, یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں, جو دیکھا ہوں وہ کہہ رہا ہوں. کبھی کوئی عالم ان کا کچھ کام نہیں ہوتا, ان کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کی مجبوری نہیں ہوتی. کبھی وہ گھر میں رہ گئے, لیٹ ہو گئے, کچھ ہو گیا اور کسی کو فاتحہ پڑھنے نہیں گئے نا, وہ پوری قوم میں ڈھنڈورا پیٹتا ہے, یہ عالم اچھا نہیں, جبکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. مگر کیا سمجھتے ہم لوگ, امام ہے مسجد کا تو ہمارے پورے محلے کے سب کا کی ذمہ داری ہے کہ سب کچھ وہی کرے. فاتحہ پڑھے, درود پڑھے, جنازہ پڑھے, یہ پڑھے, دعا تعویذ کرے, دم کر کے دے. سو رہا ہے عالم دین 4 بجے, کھٹکھٹا اٹھیے میرے بچوں کو دم کر دیجیے. عالم کچھ بول سکتا ہے اس کو؟ لیکن اسی کو وہ جگائے رات کو تو آنکھیں لال کر دے. یہ ہے ہماری, یہ سچائیاں ہیں. لیکن بدلے میں دیتے کیا؟ دھمکیاں, نکال دیں گے آپ کو مسجد سے, یہ ہو رہا ہے. خدا رہا ایسا نہ کریں, سمجھے, آج بھی سمجھیں. اگر آپ جس قوم نے اپنے رہنماؤں کی عزت نہیں جانی نا, اس قوم کی کہیں عزت نہیں ہوتی. بے شک. اگر قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو اپنے پیشواؤں کی ترقی کو دیکھ کے جلے نہیں, بلکہ ان کی ترقی کے لیے کندھے سے کندھا ملائیں. ہمارا پیشوا ہی پھٹی چپل سائیکل میں چلتا پھرے گا تو قوم کیسی ترقی پہ جائے گی؟ قوم کا جو سب سے بڑا رہنما ہے اس دنیا میں, مسلمانوں کا سب سے بڑا رہنما آج کی تاریخ میں نبیوں کے بعد علماء کرام. بے شک. لیکن آپ دیکھیں 70% علماء کرام غربت کی زندگی گزارتے ہیں. زیادہ ہوں گے تو کم نہیں ہوں گے. ان علماء کو غریب رکھا کس نے؟ ہماری قوم نے. یہی قوم دوسروں کو ہزاروں ہزار دیتی ہے, لیکن امام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, عالم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. بے شک. آپ کو کڑوا تو لگے گا, لیکن حق یہی ہے, سچ یہی ہے. میں ہوں یا کوئی بھی ہو, سب کے ساتھ میں شوشن کیا جاتا ہے. اس لیے آنکھیں کھولیں, اپنے رہنماؤں کی قدر کریں. آپ عزت کریں گے اپنے رہنما کی, خدا آپ کو عزتوں سے مالا مال کرے. آمین. اس لیے کہ آج کی تاریخ میں آپ کے بچوں کو, آپ کو, آپ کے معاشرہ کو برائیوں سے بچانے کے بعد صرف عالم کے سوا کوئی نہیں کرتا آج. اس لیے اپنے رہنماؤں کی قدر کریں. وہ آپ کو دین سکھاتا ہے, وہ آپ کو نماز سکھاتا ہے, وہ آپ کی خیر خواہی کی بات کرتا ہے, جمعہ ہو کہ ادر جمعہ ہو. اس لیے ان کی قدر کریں, ان کا شوشن نہ کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. آمین. اگر کوئی بد نصیب کسی عالم دین کی تحقیر کے لیے مولود کہہ دے گا, اے مولوی ایسا کہہ دے گا, اگر تحقیر کی نیت سے, تذلیل کی نیت سے, علماء فرماتے بندہ کافر ہو جائے. اپنے ایمان کو بچائیں, اپنے عقیدہ کی حفاظت کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. خود بھی علم سیکھے, اپنے اولادوں کو بھی علم دین کے زیور سے مالا مال کرے. آئیے مسئلہ سن لیجئے. وہ باتیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کا نام مفسدات نماز. ایک بات کل سن چکے تھے, آج سن. اگر کوئی بندہ نیت باندھنے کے بعد نماز میں آ گیا, نماز پڑھتے ہوئے کچھ کھا لیا, نماز ٹوٹ جائے گی. اب نماز پڑھتے کوئی کھاتا تو نہیں, پھر کیسے ٹوٹے گی؟ پھر یہ مسئلہ آیا کہاں سے؟ علماء بیان فرماتے ہیں, کوئی بندہ کھانا کھا کے آیا, دانت میں کوئی چیز پھنسی, گوشت کا ٹکڑا ہے, کوئی بھی چیز دانت کے درمیان پھنسی ہوئی ہے نا. بعض دفعہ معلوم ہی نہیں پڑتا ہے, وضو کرنے کے بعد مسجد میں آتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے. اگر بندہ دانت میں جو چیز پھنسی وہ چنے کے برابر ہے, اس کو نکال کے نگل گیا, نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن وہ چنے کے برابر نہیں, چنے کے سے کم ہے اور اس کو نکال کے نگل گیا, نماز ٹوٹے گی تو نہیں, لیکن نماز مکروہ ضرور ہو جائے. سے دونوں حالت میں نماز خراب ہے, تو ٹوٹ جائے گی یا مکروہ ہوگی. اس لیے جب بھی نماز پڑھنے آئے وضو کرے تو اچھے سے دانتوں کو ملے. ادھر مسواک ملتا ہے, مسواک ہے ادھر, کوشش کریں, اللہ کرے ہو تو ہمیں بھی لا کے دیجیے گا, ورنہ برش وغیرہ جو چیز سے بھی ہو دانتوں کو صاف کرے تاکہ دانت کے درمیان میں کوئی چیز لگی نہ ہو.
وہ اگر نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ نکل جائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. چنے کے برابر ہے تو مسئلہ ہی ہو, چنے سے کم ہے تو مکروہ ہے. دوسرا مسئلہ کہ نماز کے حالت میں بندہ رو دیا. جیسے کبھی ہے کہ کوئی بات یاد آ گئی, قرآن کریم کی آیت سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے, امام ہو کہ مقتدی ہوئی, مسئلہ سب کے لیے, رو دیا اور وہ آواز سے رو دیا, رونے میں آواز نکل گئی, نماز ٹوٹ جائے گی. آواز نہیں نکلی, صرف آنسو بہہ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر بندہ اتنی زور سے رو دیا کہ آواز آئی باہر تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسے ہی نماز کی نیت باندھ دے, نماز میں ہے بندہ اور کوئی زور سے ہنس دیا نماز پڑھتے پڑھتے, ابھی تو نہیں ہوتا نا, لیکن تراویح میں آج بھی جاہل لوگوں کی تعداد ملے گی آپ کو. پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اس دور میں کہ وہ تراویح کی نماز میں کچھ لوگ نیت باندھ لیتے ہیں, وہ لمبی رکعت ہوتی ہے, 2 منٹ تک, 3 منٹ, 5 منٹ, 10 منٹ کھڑا رہنا پڑے گا. تو کچھ لوگ بھی آ کے وہ یہاں بھی آ کے مذاق مستی کرتے ہیں, وہ پھر کسی سے منہ ملا دیتے ہیں, بندہ ہنس دیتا ہے. اگر نماز پڑھتے ہوئے زور سے ہنس دیا, کھلکھلا کر کے ہنس دیا ہے نا, تو نماز بھی ٹوٹے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. نماز بھی ٹوٹے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. یہ تو پہلی بات کرنا ہی نہیں بھائی. جس نمازی کے آگے سے گزرنا سخت منع ہے, اتنا منع کہ اگر پتہ چل جاتا کہ کتنا گناہ ہو سکتا ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ زمین میں دھنس جانا پسند کرتا مگر نمازی کے آگے سے گزرنا پسند نہیں کرتا. تو جب اس نمازی کے آگے سے گزرنے میں اتنا گناہ ہو سکتا ہے, ان کے منہ سے منہ ملا کے ان کو ہنسانے میں کتنا گناہ ہوگا. اللہ. لیکن نہیں معلوم, ہمارے جوانوں کو علم سے تھوڑی کوئی شغف ہے, تھوڑی کوئی پیار محبت نہ علم سے کہ سیکھیں کہ ہم کس کی نماز خراب کر رہے ہیں. تو اگر کوئی ہنسا دیا یا کسی وجہ سے بھی بندہ ہنس دیا نماز پڑھتے پڑھتے, تو وضو بھی ٹوٹے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اس لیے علم سیکھیں, دین جانیں, اپنی نمازوں کو خراب ہونے سے بچائیں. اللہ رب العالمین سننے سنانے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق. آمین. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ